السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے من عاجزم اور اس کو لکھا ہے منت شاہ نے، جس کے قسط نمبر ہے 6۔ وہ ہاسپٹل سے اپنی گاڑی کا رخ موڑ کر اسے واپس تو لے آیا تھا، مگر آدھے راستے پہنچنے کے بعد اس کے دل میں عجیب سا وسوسہ پیدا ہو رہا تھا۔ کہیں اس کا کوئی بہت اپنا تکلیف میں نہ ہو، کہیں وہ اس دنیا میں اکیلی نہ ہو، کہیں سے اس وقت ضرورت نہ ہو کسی چیز کی۔ آئی ہیو ٹو چیک۔ پتہ نہیں یہ دل کیوں مجھ سے عجیب عجیب گونگیاں کروانے پہ تلا ہے۔ ارحان نے گاڑی کا رخ موڑتے ہوئے کہا تھا، میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا، آخرکار ایٹیٹیوڈ کنگ ہوں، پر نہ میرے دل نہ نرم بھی بہت ہے، کسی کے آنسو برداشت ہی نہیں کرتا۔ ارحان نے دل پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ اب وہ ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کر کے انٹر ہو رہا تھا۔ ایمرجنسی کے دروازے کے پاس سے گزرتے اسے وہ نظر آئی تھی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ ریڈ کلر کی فراک اور گرین کیپری پہنے سے وہ مرجھائی ہوئی ریڈ چلی ہی لگی تھی۔ کیا کوئی ریڈ چلی اتنا روک سکتی ہے؟ اس سے پھر سے خود کلامی کی تھی۔ وہ ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی جب سنان نے پیچھے سے آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سنان، علیحا، اس نے روتے ہوئے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہگ کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا امل، علیحا کو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ واٹ ربش، واٹ از دس؟ اور یہ دیکھ کر ارحان نے غصے سے ناک چڑھائی تھی، اپنی مٹھیوں کو بھیجا تھا۔ دل کیا تھا جا کر رکھ کے دو لگائے اس پاگل لڑکی کو کہ ایسے کیوں وہ کسی اجنبی کے گلے لگی ہے۔ وہ غصے سے ادھر ادھر قدم اٹھاتے چل رہا تھا۔ کول ڈاؤن ارحان کبیر ملک، تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ کیا ہے؟ کیا اس میں ویسے؟ ہو سکتا ہے وہ اس کا شوہر ہو، ارحان نے دماغ میں سوچا تھا، جبکہ دل نے اس کے تمام خیالی وسوسوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ سنان، دعا کرو اللہ علیحا کو میرے تک ٹھیک کر کے سلامتی سے پہنچا دے۔ وہ روتے ہوئے اس کی شرٹ گیلی کر رہی تھی۔ ارحان نے یہ الفاظ سنے تھے جب وہ ایمرجنسی کے پاس سے گزرا تھا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ایمرجنسی میں ہے کون۔ میری جان، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اس کے کانوں نے سنان کے جملے سنے تھے۔ ایمرجنسی وہ کس بچی کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ سنان کے میری جان کہنے پر اس کا دل کیا اس کے منہ پر چپیڑ رسید کر دے۔ کیا ماجرا ہے؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ خود سے بڑبڑاتے وہ ایمرجنسی سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ ہاسپٹل تو وہ دہانی میں آ گیا تھا، مگر یہاں سے وہ اپنے دل میں بہت سارے سوالات لے کر گیا تھا، اور ان سارے سوالوں کے جواب وہ کیوں ڈھونڈنا چاہتا تھا یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ماہر، مائدہ، شمس صاحب اور ڈاکٹر سبحان، سب لوگ ڈاکٹر سبحان کے کیبن میں موجود تھے۔ سنان باہر عمل کو سنبھال رہا تھا۔ پورا دن گزر گیا تھا، رات کے 10 بج رہے تھے، اور وہ لوگ چاہ کر بھی زارا درید کا سراغ نہیں لگا پائے تھے۔ اور تو اور اب عمل بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے طور پر بہت کوشش کر چکا ہوں انکل، مگر کوئی بھی حیات ملک یا اذہان ملک تک میری رسائی ممکن نہیں بنا پا رہا۔ کوئی کچھ کہہ کر ٹال دیتا ہے تو کوئی کچھ، میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا کروں۔ ڈاکٹر سبحان نے بے بس ہوتے ہوئے کہا تھا، سبحان، اس ملک کے محافظ ہی پلا جھاڑ رہے ہیں تو کسی اور سے کیا امید رکھیں۔ آئی جی نے حیات ملک کے گھر ریڈ کروانے سے منع کیا ہے، اس کے دوست تک اس سے ڈرتے ہیں۔ گھر کا کوئی نوکر ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں، میں کیا کروں؟ میرے لیے مائدہ سے بڑھ کر ہیں یہ تینوں۔ میری سانس سوکھی ہوئے ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو؟ شمس صاحب نے چشمہ اتارتے ہوئے تھکے لہجے میں کہا تھا، کیا ہم اذہان کے کسی دوست سے مدد نہیں لے سکتے کیا؟ کوئی تو حل ہوگا نا اس کا؟ ماہر نے سجیشن دی تھی۔ ماہر، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے دوست بھی اس جیسے ہی ہوں گے، اور اگر وہ یہ سب کرتا پھر رہا ہے تو یقیناً وہ بھی اس میں برابری کے حصیدار ہوں گے۔ سبحان نے کہا، پھر ہمیں یہ پتہ لگوانا ہے کہ اس کے فارم ہاؤس کتنے ہیں۔ اگر ہم کسی طرح اس کے فارم ہاؤس کا پتہ لگوا لیں تو شاید ہم زارا تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ یقیناً زارا کو گھر تو نہیں رکھے گا اور اس کو لے کر کسی فارم ہاؤس یا فلیٹ لے کر گیا ہوگا، یا پھر کسی ایسی جگہ جہاں وہ اپنا کھیل آسانی سے مکمل کر سکے۔ مائدہ نے اب کی بار کہا تھا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے مائدہ، اس سب کو بھی پتہ لگواتے لگواتے ہمیں صبح ہو جائے گی، اور میرا دل ڈر رہا ہے تب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ شمس صاحب نے کہا تھا۔ ان کی لہجے میں بے بسی تھی، مگر انکل، اگر ہم اذہان کے پرسنل ڈرائیور تک رسائی حاصل کر لیں تو وہ تو ہمیں بتا دے گا نا وہ اس وقت کہاں ہے۔ ماہر نے کہا تھا، یہ جو ان کے اسپیشل کارندے ہوتے ہیں نا ماہر، یہ جان دے دیتے ہیں مگر اپنے مالکوں کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے، بہت سخت ٹریننگ دی ہوتی ہے ان کو۔ سبحان نے نفرت سے کہا تھا، پھر اب؟ مائدہ نے بے بسی سے کہا تھا، میں حیات ملک کے گھر جاؤں گا ایک آخری بار۔ سبحان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ساتھ ہے، تم دعا کرنا زارا کو لے کر ہی لوٹیں اب۔ ماہر نے گاڑی کی کیز اٹھاتے ہوئے کہا تھا، میں بھی چلتا ہوں، مائدہ عمل کا دھیان رکھنا بیٹا۔ شمس صاحب کہتے ان دونوں کے پیچھے چل پڑے تھے۔ گھر جا کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اور ڈریسنگ سے ساری چیزیں اٹھا کر زمین پر پٹکی تھیں۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے عمل کا سنان سے گلے لگنا عجیب لگ رہا تھا۔
وہ چاہ کر بھی خود کے غصے پر کنٹرول نہیں پا رہا تھا اور دل و دماغ میں الگ ہی جنگ چل رہی تھی. How dare you to do this with me? بیڈ کی چادر تکیے سب اٹھا کر زمین پر دے مارے تھے اس نے. اگر تو تم شادی شدہ نہیں ہو ریڈ چلی تو تمہیں اس عمل کی سزا میں سود سمیت دوں گا. دل جلا دیا تم نے میرا، کانٹے بھر دیے ہیں میرے وجود میں. تم نے کسی اور کو خود کے قریب کر کے، اور جس دن مجھے پتا چل گیا نا وہ تمہارا محرم نہیں ہے، اس دن اس کی ٹانگیں توڑ کر اپنے اسکارپیو کے آگے ڈالوں گا. کہتے ہی اس نے موبائل پکڑا اور میسج ٹائپ کیا تھا. نشو آئی ایم ان ویری ڈیفیکلٹ سچویشن لکھ کر سینڈ کر دیا تھا. آئی ایم ان کلاس کال یو لیٹر. اسی لمحے بیک میسج ملا تھا. کتابی کیڑا اس نے کہہ کر موبائل پٹکا تھا. لک آئی تھنک آئی فیل جیلس. پھر سے موبائل پکڑ کر میسج ٹائپ کر کے اس نے سینڈ کیا تھا. دین کانٹیکٹ فائر بریگیڈ اینڈ ڈونٹ ٹیکسٹ اگین. غصے والے ایموجیز کے ساتھ اسے میسج ملا تھا. نشو گو ٹو ہیل. اس نے پھر سے میسج ٹائپ کیا تھا اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر دیا تھا اور اسی لمحے کال آئی تھی اور اسے اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی تھی. بکو کیا مسئلہ ہے؟ نشو نے کہا تھا. نشو یار مجھے جیلسی فیل ہو رہی ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے. دل کر رہا ہے پتہ نہیں کیا دل کر رہا ہے، اس نے تھکے لہجے میں کہا تھا. ارحان تمہاری وجہ سے میں اپنی اتنی امپورٹنٹ کلاس چھوڑ کر آئی ہوں. اگر مجھے اگلے چند سیکنڈز میں نہیں بتاؤ گے کہ کیا مسئلہ ہے تو آئی سویئر ابھی کی ٹکٹ کنفرم کروا کے میں تمہارا قتل کرنے پاکستان آؤں گی. نشو نے پاکستان آنے کی جب دھمکی دی اور وہ بھی بہت غصے سے. ایک اکلوتا تمہارا بھائی ہے، اسے بھی مار دو گے؟ اس ریڈ چلی کی وجہ سے آدھا خون جل گیا ہے میرا. اس نے بھی ٹون چینج کی تھی. مدعے پر آؤ وہ نرم لہجے میں بولی تھی. ایک لڑکی ہے وہ ایک لڑکے کے گلے لگی تھی اور میں جیلس ہو رہا تھا. اس کو اپنی فیلنگز ہی نہیں بتانی آ رہی تھیں. دی ارحان کبیر مالک ایٹیٹیوڈ کنگ اور دل کے معاملے میں بالکل بچہ، تو کی باتیں کرنے والا. ارحان تم میرا ٹائم ضائع کر رہے ہو. اس کی بات سن کر نشو کا دل کیا اپنا سر دیوار پر مار لے. حد ہو گئی. آج کل حق کرنا نارمل بات ہے. ڈراموں میں، فلموں میں، سوشل لائف میں تقریباً سبھی ایک دوسرے کو حق کر لیتے ہیں. اس میں جیلس ہونے والی کیا بات ہے؟ نشو تم میری بات نہیں سمجھ رہی. میں اس کی بات کر رہا ہوں ریڈ چلی کی. بس مجھے اس کا حق کرنا کسی اور کو برا لگا. اس نے سمجھانا چاہا تھا. یو مین یو آر ان لو ود ریڈ چلی؟ ریڈ چلی اسپیشل فار یو؟ دیٹس وائی یو فیل جیلس. نشو نے معاملہ سمجھتے ہوئے اپنی ہی کہی تھی. یو آر میڈ. آئی سیڈ آئی فیل جیلس. واٹ ربش. مجھے بس جیلسی ہے، محبت نہیں ہے. اس نے بات ختم کی تھی. اوکے دین لیو اٹ. کسی بھی مومنٹ کو سرپرائز سوار نہ کرو اور پلیز تمہارے دل میں کیا ہے وقت بتائے گا تمہیں، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے. ایٹیٹیوڈ کنگ بربادی مبارک. ریڈ چلی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی اس چوہے کے گلے لگنے کی. آنکھیں بند کر کے لیٹ کیا تھا وہ، مگر عمل کا چہرہ اس کی آنکھوں سے نہیں جا رہا تھا. کیا مصیبت ہے کہتے اس نے دوسرا تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھا تھا. اسے بیڈ پر پھینک کر خود اس کے اوپر جھکا تھا. مجھے رحم نہیں کھانا اس پر، مجھے اس سے بس اپنا مقصد پورا کرنا ہے اور پھر اس کو دفع کر دوں گا یہاں سے. اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اذہان نے کہا تھا. اس کی نظر اس کی گالوں پر پڑی تھی جہاں گیلے اور سوکھے آنسوؤں کے انمٹے نشان تھے. غیر ارادی طور پر اس نے جھک کر اس کے گالوں پر باری باری بہت نرم لفظ چھوڑا تھا، ایسے جیسے اگر زارا سے بھی شدت دکھائی تو اس کی کانچ سے گڑیا کو ٹوٹنے کا خدشہ ہو. وہ اپنے اس عمل پر اسے خود پر غصہ بھی آیا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا تھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھا کر زمین پر مارا تھا. کہاں گیا ہے اذہان حیات ملک تمہارا جنون؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا اور مٹھیوں میں اپنے بال جکڑے تھے. کیا کر رہے ہو تم؟ پہلے اپنے دوستوں کو ناراض کیا، پھر جسے بے لباس کرنا چاہتے تھے اسے ہی چادر اڑائی، اور اب جب اس پر اپنا جنون اتارنا چاہتے تھے اس کو اتنی نرمی سے چھوا کہ جیسے وہ ٹوٹ نہ جائے. کیا کر رہے ہو تم؟ ایک ایک لفظ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا. تم ساحرہ ہو؟ اٹھو اور بتاؤ مجھے کون سا جادو کیا ہے تم نے مجھ پر؟ بولو، جواب دو. اور اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے اٹھاتے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تھا. بولو، جواب دو جواب، اٹھو. اب اسی گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا. میں جان سے مار دوں گا تمہیں، تم جادوگرنی ہو. وہ اپنے ہاتھ پر دباؤ بڑھانا چاہ رہا تھا مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا. زارا اٹھو. اس کو یوں جھولتا دیکھ کر، حرکت نہ کرتا دیکھ کر اب اسے فکر ہوئی تھی. تمہارا جسم کیوں ٹھنڈا پڑ رہا ہے؟ وہ اس کے چہرے اور ماتھے اور بازوؤں کو چھوتے ہوئے پریشان ہوتا کہہ رہا تھا. حق نواز. اس نے اسے ایسے ہی کمرے میں بیٹھے آواز لگائی اور فرش پر پڑی چادر اٹھا کر زارا کے جسم کے گرد لپیٹی تھی. جی ہاں، وہی اذہان ملک جو کہ ڈرائیور اور حق نواز کی موجودگی میں اس کا دوپٹہ اتار کر گاڑی سے باہر پھینکا تھا آج کے ہی دن وہ اسی حق نواز کے سامنے زارا کو بغیر دوپٹے کے لاتے انسیکیور فیل کر رہا تھا. ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. جی چھوٹے ملک
حق نواز صاحب ایک کام کیجیے ذرا، ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا وہ، ڈاکٹر کو لے آؤ، مراد کو بھیجو 10 منٹ کے اندر پوری آستین والی شلوار قمیض دوپٹے سمیت جہاں لے کر پہنچے، اور یاد رکھنا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مراد جہاں ہو۔ فقیرہ کو بھی بلاؤ یہاں، کہتے اس نے زارا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلنا شروع کیا تھا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر اذہان کی رگوں کا خون منجمد ہو رہا تھا۔ اللہ سچ کہتا ہے، ہم تو کھجور کی گٹلی کے اوپر آنے والی پتلے سے قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، تو پھر ہم کسی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ وہ سچ کہتا ہے، وہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے، وہ سچ کہتا ہے، وہ دلوں کو پھیرنے کا ہنر رکھتا ہے، اور وہ کسی بے بس کی پکار سب سے زیادہ قریب ہے۔ جب امید ختم ہونے لگتی ہے تو وہ رحمت کی بارش برساتا ہے۔ اور پھر زارا دورے تو سب سے زیادہ قریب تھی نا رب کے، اس نے اپنی روح کے داروں کی حفاظت کی تھی تو رب نے دل بدل دیا تھا، اس شیطان کا دل پھیر دیا تھا۔ بے شک قلب کا حاکم وحدہ لا شریک ہے، پہلی حکمرانی جس پر کسی اور کی حکمرانی نہ ہوئی ہوگی کبھی۔ دور کھڑی اذہان حیات ملک کی روح مسکرا رہی تھی اسے زارا کی فکر کرتا دیکھ کر۔ دل لگی مبارک اذہان حیات ملک، من عاجزم اذہان حیات ملک۔ روح نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس نے چونک کر اپنے کندھے کو دیکھا تھا۔ لمس کا احساس ضرور ہوا تھا مگر وہاں تھا کوئی نہیں۔ جو بیت گیا وہ اب دور نہ آئے گا، اس دل میں سوا تیرے کوئی اور نہ آئے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے کبھی ہاتھوں کی ہتھیلیاں تو کبھی پاؤں کے تلوے مسل رہا تھا۔ یہ وقت کا کرم ہی تو تھا کہ یوں وہ ایسے ہلکان ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فقیرہ آئی تھی۔ جی چھوٹے مالک، آپ نے بلایا تھا؟ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جاؤ اور دیکھو جا کر مراد آیا ہے یا نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے فقیرہ پر چلایا تھا اور فقیرہ ڈر کے مارے وہاں سے 9:11 ہوئی تھی۔ منٹ سے پہلے اور اگلے ہی چند منٹوں میں وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ چھوٹے مالک صاحب، یہ مراد نے دیا، اور حق نواز کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ فقیرہ نے بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے، تم اس کے کپڑے بدلوا دو، میں 5 منٹ بعد آتا ہوں ڈاکٹر کو لے کر۔ کہتا وہ زارا کو تکیے پر رکھتا باہر کی طرف جانے لگا تھا اور پھر اچانک مڑا۔ سنو وکیریاں، بہت احتیاط سے چینج کروانا، نظریں جھکا کر لائٹ آف کر کے، سن رہی ہو نا؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا گیا تھا۔ جی چھوٹے مالک۔ ہائے کتنی ہولی ہے یہ، بالکل گلاب کا پھول، ماں صدقے جائے، پتہ نہیں کس دے جگر دا ٹکڑا ہے، اپنی سونی ہے ماں نظراں لاوے نہ تھکے، فقیرہ نے بھرے لہجے میں کہا تھا، اور اسے بھی زارا درے سے ہمدردی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی جو ہر انسان کو اسے ہمدردی ہو رہی تھی، اور مجھے جہاں اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ جن کے گرد اللہ حفاظت کا حصار کھینچ دیتا ہے ان کے لیے اس دنیا کے بے حس لوگوں کے دل خود بخود نرم پڑ جاتے ہیں۔ زارا درید خوش قسمت ہے، خدائی کرامات اس کے حصے میں لکھ دی گئی تھیں، اور جن کے ساتھ ساتھ خدا ہوتا ہے ان کو کسی کا ساتھ چاہیے بھی نہیں ہوتا۔ فقیرہ نے اپنے چھوٹے ملک صاحب کے کہنے پر زارا کو نظریں جھکا کر کپڑے بدلوائے تھے اور پھر باہر آئی تھی۔ چھوٹے ملک صاحب، فقیرہ نے ڈرائنگ روم میں آ کر اتنا ہی کہا تھا، تم جاؤ، کچن میں ضرورت پڑی تو بلوا لوں گا۔ اذہان کہتے ہی ڈاکٹر کو لے کر زارا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر نے زارا کی بند آنکھوں کو باری باری کھول کر دیکھا تھا، پھر نبض ٹٹولی اور پھر بی پی آپریٹر نکال کر بی پی چیک کیا تھا۔ تفصیلی چیک کے بعد اس نے وینز میں 2 انجیکشن لگائے تھے۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ اذہان نے بےتاب ہوئے پوچھا تھا۔ بی پی خطرناک حد تک لو ہے ان کا، اور شدید قسم کا پینک اٹیک ہوا ہے، ان کا دماغ فی الحال سن ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ مطلب؟ اذہان نے چونک کر دیکھا تھا۔ مطلب یہ چاہتی نہیں کہ ان کا دماغ کام کرے، کسی بہت بڑے سٹریس میں ہیں یہ۔ خیر میں نے انجیکشن لگا دیے ہیں، 1 گھنٹے تک تقریباً ہوش آ جاتا ہے، اگر نہیں تو آپ انہیں فوری ایمرجنسی لے کر جانا ہوگا، ورنہ آپ کی پیشنٹ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات، انہیں جوسز یا دودھ پلائیں جیسے ہی یہ ہوش میں آئے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ صبح سے بھوکی ہیں، اس لیے ان کا بی پی اتنا لو ہے، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں سمجھا رہا تھا۔ صحیح۔ حق نواز، ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر اور آتے ہوئے دوائیاں لے آنا، اذہان نے پاس کھڑے حق نواز سے کہا تھا۔ جی چھوٹے مالک، حق نواز نے کہتے ہوئے ڈاکٹر کی ہمراہی میں باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اذہان نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کھڑکی کھولی تھی اور تازہ ہوا میں اپنے لمبے لمبے سانس ہوا کے سپرد کر رہا تھا۔ وہ ڈیول اور اینجل دونوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی حالت اس کے بس میں نہیں تھی، اندر تک روح جل رہی تھی، دماغ کچھ تانے بانے بن رہا تھا، دل کچھ۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی تھی، اور وہیں کھڑے کھڑے جانے کتنے سگریٹ پھونک ڈالے تھے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے دھوئیں کے گھونٹ اپنے اندر انڈیلتا رہا تھا۔ زارا درید۔ وہ قدم چلتے چلتے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے پہلو میں جا کر بیٹھا تھا۔ اس کے لمبے بال اس کے تکیے پر پڑے تھے، اس کی بند آنکھوں پر لمبی گھنی پلکیں مڑی ہوئی اندھیری رات کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ صبح پیشانی 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہی تھی، اور اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے اور خود کے اندر سکون اترتا محسوس کیا تھا۔
फिर इसने झुककर इसके होंठों पर अंगूठा फेरा था, जिससे वो उनके होंठों से एक ही जुमला सुन रहे हों, जाने दो मुझे, बस करो मत, जुल्म करो। और अब वही होंठ बंद थे। जब वो उसे सुनना चाह रहा था तो वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। अगर वो ऐसी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाती तो? अजहान के दिल में ख्याल आते इसने किसी डर के खौफ से इसे सख्ती से खुद में भींचा था। नहीं ज़ारा, तुम्हें ठीक होना होगा। वो उसे ऐसे ही सीने से लगाए लेटा था और फिर इसके चेहरे पर नजरें गाड़े इसके चेहरे के हर नक्श को अजबर करने लगा था। मेरी लंगड़ी शेरनी, मेरी कांच का गुड्डा। इसने इसके कान में सरगोशी की थी और फिर निहायत नरमी से उसके कान की लो को चूमा था। इस लम्हे इसके मोबाइल पर कॉल आई थी। इसने जेब से मोबाइल निकालकर कॉल रिसीव की थी। हाँ बोलो। ठीक है, मैं आता हूँ, कहते उसने कॉल डिस्कनेक्ट की थी और ज़ारा की तरफ देखा था, जिसकी पलकों में जंबिश हुई थी और अजहान के दिल को सुकून मयसर हुआ था। पिछले 1 घंटे से वो जिस अजियत में था उसको वो शायद खुद से भी छुपा रहा था। ज़ारा उठो, तुम ठीक हो ना? ज़ारा उस पर झुके उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। अजहान, अलैहा, मर जा। टूटे फूटे अल्फाज अदा करती उसकी शर्ट को मुट्ठी में मजबूती से पकड़ती उसके सीने से लगी थी। कुछ नहीं होगा अलीहा को, सब ठीक हो जाएगा। अजहान ने सी कमर के गिर्द बाजू हायल करते इसको खुद के करीब करते एक हाथ से उसके आंसू साफ किए थे। उसके इतना करीब होते इसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते ज़ारा की हसियात बेदार हुई थी और वो खुद को इसके सीने से अलग करती से दूर हुई थी और उठकर बैठी थी। वो भी उठकर बैठ गया। फकीरा, फकीरा, इसने बैठे ही आवाज़ दी थी। जी छोटे मालिक। ज़ारा के लिए कुछ खाने के लिए लाओ और दूध लाजमी लाना। जी छोटे मालिक। फकीरा हुक्म सुनते ही जा चुकी थी। तुम ठीक हो? कहते अजहान ने उठकर ज़ारा का दुपट्टा इसकी तरफ बढ़ाया था, जिसे इसने खुद अच्छी तरह लपेटा था। तुमने मेरे कपड़े चेंज किए? इसने बेबसी से इसकी तरफ देखते हुए कहा था। तो तुमने अपनी मर्जी पूरी कर ही ली। वो चकराते सर के साथ इसके सामने खड़ी थी और वो गिरते गिरते बची थी। तुम रेस्ट करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसने इसे पकड़कर बेड पर बिठाते हुए कहा था। हो गया ना तुम्हारा शौक पूरा? नोच लिया ना तुमने मुझे? अब प्लीज़ खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। वो फिर से उठकर इसके सामने खड़ी हुई थी। तुम्हें लगता है तुम जो कर चुकी हो उसके बाद मैं तुम्हें अब कभी भी जाने दूंगा? एक सेकंड के लिए भी अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। और अब अपनी बहनों के बारे में सोचने के बजाय मेरे बारे में सोचना शुरू करो, क्योंकि ये दिल सिर्फ तुम्हारे मामले में नर्म हुआ है। तुम्हारी बहन मर जाए या जिए, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। वो पल में डेवल बना था और एक एक लफ्ज़ कहता हलक के बल चिल्लाया था, फिर बाहर की तरफ कदम बढ़ाते थे और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। हैकनवाज, मैं पार्टी की अहम मीटिंग पर जा रहा हूँ, मेरे आने तक अपनी नई बेगम साहिबा का ख्याल रखना और फकीरा से कहने से कुछ खिलाकर सुला दे। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, कहते इसने अपने मोबाइल पर कॉल मिलाई थी। नॉवल का नाम है मन आजिज़म और इसको लिखा है मन्नत शाह ने। इसकी किस्त नंबर है 7। तीनों अजहान हयात मलिक के आलीशान घर के सामने खड़े थे। जी, किससे मिलना है आपको? चौकीदार ने पूछा था। हयात मलिक साहब या कबीर मलिक, दोनों में से किसी को भी। तो इनसे कहें कि कुछ ज़रूरी बात के सिलसिले में आपसे मिलना है और ये बात हम उनसे मिलकर ही उन्हें बता सकते हैं। सुबह ने चौकीदार को कहा था। बड़ा नाम बताओ, अपना तकरीर ना सुनाओ। हमारा साहब पहचान पूछता है, फिर हम गरीब मुफ्त में रगड़ा जाता है। चौकीदार ने नाक चढ़ाते हुए कहा था। बोलो, सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर सुबहान मिलना चाहते हैं। सुबहान ने चौकीदार से कहा। इसने जानबूझकर अपनी जर्नलिस्ट वाली पहचान छुपाई थी। जानता था कि अगर वो पहचान बता दे तो शायद उसे अपने घर के सामने भी न खड़ा होने दे, क्योंकि इस मामले में उसके वैसे ही उनसे हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। अच्छा ठीक है, पर ये तुम्हारे साथ बाकी दो? ये भी डॉक्टर्स ही हैं। सुबह ने साफ झूठ बोला था। लेकिन जहाँ कोई बीमार नहीं है, अगर चंदा लेने आए हो तो सुबह आना, ये कोई वक्त है क्या? चौकीदार ने उन्हें टालना चाहा। यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हमारा इस टाइम उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अब माहिर को गुस्सा आया था। इससे पहले कि वो कुछ मजीद कहता, 3 गाड़ियाँ आगे पीछे आती गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। उनमें से एक गाड़ी पर हयात मलिक बैठा था। हयात मलिक ने गाड़ी से उतरते ही चौकीदार को इशारा करके अपनी तरफ बुलाया था और चौकीदार से उन लोगों के मुतल्लिक पूछा था। ठीक है, नीलॉन वाली साइड भेजो। चौकीदार की बात सुनकर हयात मलिक ने कहा था। चलो, साहब ने बुलाया है तुम लोगों को। चौकीदार इन्हें अपने हमरा अब लॉन की तरफ लेकर जा रहा था। सामने आलीशान कुर्सी पर टांग रखे सिगरेट पीते मक्कार चेहरे लिए बैठे हयात मलिक को देखकर सुबहान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची थीं। जी तो डॉक्टर साहब, रात के 11:15 बजे किसी शरीफ इंसान के घर के सामने खड़े होकर इसे डिस्टर्ब करना कहाँ का इंसाफ है? ओह सॉरी डॉक्टर साहब। हक और सच के लंबरदार सुबहान फलिक शबीर साहब, हयात मलिक ने कहका लगाते हुए कहा था। मेरी बहन तुम्हारे कब्जे में है और वो भी तुम्हारे बेटे के कब्जे में। हयात मलिक, और अगर इसे जरा सी भी आंच आई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तारीख याद करेगी तुम्हें और तुम्हारे बेटे के अंजाम को। सुबहान ने चिल्लाते हुए कहा था। इम्प्रेसिव,
ویری امپریسو. میں ڈر گیا اپنے انجام پر. جناب عزت مآب سبحان فلک شبیر صاحب. حیات ملک نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے فلک شگاف کہکا چھوڑتے ہوئے کہا تھا. سر پلیز آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں اس نے زارا کو کہاں رکھا ہے. میں بہت مجبور ہو کر آیا ہوں آپ کے پاس. میں ہاتھ جوڑتا ہوں ہماری مدد کریں. ہم غریبوں کے پاس ایک عزت ہی تو ہوتی ہے. آپ پلیز رحم کھائیں ہم پر. شمس صاحب نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا. یہ چیز یہ مجبوری ہے نا سالی بڑی کتی چیز ہے. کچھ بھی کروا لیتی ہے. دیکھو بھائی آپ اتنا انسسٹ کر ہی رہے ہو تو میرے خیال سے پہلے تم یہ سوچو کہ تمہاری بیٹی ہے اس کی بہن ہے جو بھی ہے واٹ ایور وہ میرے بیٹے تک پہنچی کیسے. ارے سیدھی سی بات ہے اس کا پیسہ دیکھ کر اس کی گود میں لڑکتی ہوگی. اس کے گھر تو وہ گیا نہیں ہوگا اس کو اٹھانے. اور پھر جوان خون ہے دونوں کی آہ جائے گی خود ہی گھر. حیات ملک نے خباثت چہرے پر سجاتے اپنی داڑھی کو کھجاتے ہوئے کہا تھا. شٹ اپ حیات ملک. میری بہن کا کردار پامال کرنے کی اجازت نہیں دی تمہیں میں نے. سبحان نے دھاڑتے ہوئے حیات ملک کا کالر پکڑا تھا. سبحان جوش سے نہیں ہوش سے کام لو. ماہر نے آگے بڑھ کر سبحان سے اس کا کالر چھڑوایا تھا. بتاؤ اسے یار کتنا شفاف ہے اس کا کردار. اور معیار سبحان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی. بہت گرم خون ہے. امپریسو. حیات ملک نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا تھا. دیکھیں سر ہم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اس ٹائم. آپ ہماری آخری امید ہیں. آپ پلیز ہماری مدد کریں. ماہر نے بھی بے بسی سے التجا کی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اگر جوش سے کام لیا تو زارا کے حق میں بہت کچھ برا ہو جائے گا. اور جو کچھ یہ تمہارا پاگل ڈاکٹر میرے ساتھ کر چکا ہے اس کے بعد بھی تم مجھ سے کسی اچھائی کی امید رکھتے ہو تو مجھے سوائے ہنسی کی اور کچھ نہیں آنے والا. وہ پھر سے خباثت سے ہنسنے لگا. پلیز سر میں معافی مانگتا ہوں آپ سے پلیز. شمس صاحب کی آنکھوں میں نمی آئی تھی. ٹھیک ہے تو صرف تمہارے لیے یار. میں اس لڑکی کی جان کی گارنٹی دیتا ہوں عزت کی نہیں. اب ایسی عمر میں چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں. کچھ دنوں تک وہ لڑکی پہنچ جائے گی اپنے گھر. حیات ملک کے دل میں رحم نہیں آیا تھا. حیات ملک میں اسے ابھی ساتھ لے کر جانے کے لیے آیا ہوں اور ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. اس کی عزت پر حرف بھی آیا نا تو تجھے عبرتناک سزا اور کتے کے طور پر جانے لگے گی دنیا. سبحان نے پھر سے اسے گردن سے دبوچا تھا اور حیات ملک کے گارڈز نے اس پر گنز تانی تھی. نہیں یار کیا کر رہے ہو. مر جائے گا ہمارا حقلایا سا جرنلسٹ نام نہاد سچائی کی تنظیم کا علمبردار اور تم لوگ ایک عظیم آدمی سے محروم ہو جاؤ گے نا. ہاں نیچے کرو. حیات ملک نے گارڈز کو روکا تھا. مجھے خوشی ہوئی تمہارے گرم خون کے اعتاب کا لڑکھڑاتا نشانہ بن کر. تمہارا حال اس ٹائم وہ ہے جو مجبور لیلا. کیا یار بہت ٹائم ضائع کروا دیا تم لوگوں نے میرا. حیات ملک نے ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا. چوکیدار فارغ کرواؤ انہیں. اور تم آغاز تم نے کیا ہے انجام کے لیے تیار رہنا. بڑا مزہ آنے والا ہے اس سرد جنگ کا. حیات ملک نے سبحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا. چہرے ان کے موبائل اور ڈریس چیک کر کے بھیجنا بھائی. ہکلایا ہوا پاگل جرنلسٹ ہے. کیا پتہ ریکارڈنگ وغیرہ کر رہے ہوں. ہمیں محتاط رہنا چاہیے. کہتے حیات ملک نے وہاں سے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے تھے. سبحان نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر کرسی کی پشت پر مارا تھا. بے بسی سے اپنی فرسٹریشن وہ اب ایسے ہی نکال سکتا تھا. اذہان حیات ملک اتنا ظلم کرو مجھ پر جتنا کل کو تم خود پہ بھی برداشت کر سکو. اتنا گراؤ خود کو میری نظر میں کہ شاید میں تمہیں کبھی معاف کر سکوں. اللہ کی رضا کی خاطر. وہ کمرے سے باہر گیا تھا تو اس نے اپنے چکراتے سر کو پکڑتے ہوئے کہا تھا. تو یہ تھا تمہارا نصیب زارا درید. اس لیے تم نے خود کو سینچ کر سنبھال کر رکھا تھا کہ اذہان حیات ملک جیسا شخص تمہارے اوپر اپنا جنون اتار کر تمہیں گندا کر سکے, تمہاری روح کو مجروح کر سکے, تمہارے جسم سے اپنے نفس کی پیاس سکے. جانے کتنے آنسو وہ صبح سے بہا چکی تھی. ایک آخری امید کے تحت اس نے کمرے کے ہینڈل کو گھمایا تھا کہ شاید دروازہ کھل جائے. فقیرہ آنٹی, حق نواز انکل پلیز کھولو اسے, مجھے نکالو اس جہنم سے باہر پلیز. وہ آوازیں دیتے ہوئے وہیں چکرا کر پھر سے گری تھی. آنکھیں ملانے والے دل کو چرانے والے, جیون سے جانا نہیں. میں جواں میں حسین, میرے ساتھ کیا نہیں. بینز ٹوٹی پھوٹی اردو میں اتنے حسین گانے کا جنازہ کیوں نکال رہی ہو. میرے ساتھ کیا نہیں, یہ نہیں ہے. میرے پاس کیا نہیں ہے. یا میرے پاس کیا نہیں. اٹس کریکٹ. بینز نے جالوں کو جوڑا بنا کر کوٹ پہنتے ہوئے کہا تھا اور پھر مرر کے سامنے کھڑے ہو کر فائنل ٹچ دیا تھا اپنی تیاری کو. خیریت, اتنی تیاری کس لیے بینز چارلس. نشرا نے اس کو کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا. نشو آج میری فرسٹ ڈیٹ ہے ایبک کے ساتھ. اس نے اپنے سفید چہرے کو لال ٹماٹر شرم سے بناتے ہوئے کہا تھا. بینز چارلس, یہ ایبک وہی ہے نا جسے تمہارا اس دن بڑا ہی کوئی سنگین پڑا ہوا تھا مانچسٹر لائبریری میں. نشرا نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا. نشرا وہ شرمندہ ہے, اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے, میں معاف کر چکی ہوں اس سے اور اس کا دل صاف ہے. بینز نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. پچھلے 2 سال سے ڈیلٹن تم سے معافی مانگ رہا ہے. تم نے تو آج تک اسے معاف نہیں کیا. تمہارا مسئلہ پتہ نہیں کیا ہے.
तुम्हें खरे खोटे की पहचान नहीं है। नशरा ने इसे हकीकत का आईना दिखाया था। ओ प्लीज हनी, मेरा मूड स्पॉइल मत करो। इस जेवरे का नाम लेकर मुझे चिढ़ है इससे। नीज ने इतना गंदा मुंह बनाया था डेल्टन के नाम से। वो अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ी थी। लिख लो बीन्स, वो तुम्हें बुरी तरह फंसाएगा। इसने पीछे से ऊंची आवाज लगाई थी। विश मी गुड लक हनी, इसने मुड़े बगैर ऊंची आवाज में कहा था। विश यू वेरी बैड लक बीन्स, बल्कि बीन्स शिजान, नशरा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा था। अल्लाह पाक, आपने भी सारी उल्टी खोपड़ी के तोहफे मेरे नसीब में लिखे थे। अजान हयात मलिक, जालिम बेलगाम घोड़ा, अरहान कबीर मलिक, एटीट्यूड किंग, बीन्स चार्ल्स बेवकूफ़ गधी, डेल्टन माइकल मासूम गधा, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। बस एक चीज़ सब में मुश्तरक है, सब की सब उल्टी खोपड़ी के हैं। इसने मुस्कुराते हुए बुक बंद कर दी थी। किधर हो तुम? पापा पार्टी मीटिंग में हूँ। खैरियत? अजान ने फ़ोन पर बताते हुए पूछा था। तुम्हें पता है अजान, इलेक्शन सर पर है और तुम ये क्या लड़कियां उठवाते फिर रहे हो? कोई स्कैंडल नहीं चाहता मैं, मुझे ये सीट हर हाल में चाहिए। मैं कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता मजीद। हयात मलिक ने इसे पार्टी का टिकट कितना अहम बेबार करवा कर दिया था। पापा, आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? इस बार भी जीत हमारी ही होगी। जानता हूँ, यूँ अपने शेर पर पूरा यकीन है मुझे, मगर जो भी करो बड़ी राजदारी से करो। मीडिया बौखलाया हुआ है, हर वक्त की टो में है, किसी भी किस्म का कोई रिस्क ना लेना, उन्होंने इसे समझाया था। पापा, कुछ नहीं होगा, 2-4 कुत्तों के भौंकने से पहले कोई फर्क पड़ा है जो अब पड़ेगा? इसने हंसते हुए कहा था। जो भी करना है इस लड़की के साथ जल्दी करो और मामला रफा करो, और बल्कि दफा करो। जी पापा, डोंट वरी, आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इसने ताबेदारी से कहा था। और ये कुछ माह के लिए दूसरी औरतों से किनारा कशी इख्तियार करके अजीब सी, मैं क्या कहूँ, 10 दिन बाद शादी है तुम्हारी, ठीक कर लो खुद को, वरना फिर तुम्हारी माँ मुझे नहीं बख्शेगी। अगर इसकी भांजी पर कोई आंच आई तो उन्होंने इसे फिर से समझाया था। शादी का नाम सुनकर अजहान की आंखों के सामने ज़ारा का चेहरा लहराया था। वो खो गया था पल भर में इन रोती डूबती आंखों में। अजहान, तुम सुन रहे हो ना? हेलो? जी पापा, डोंट वरी, हरीम की खुशियों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा इंशाल्लाह, उसने कहते फ़ोन रखा और हकनवाज को कॉल मिलाई थी। ज़ारा ठीक है हकनवाज? गैर इरादी तौर पर इसने इसकी कॉल उठाते ही पूछा था। जी छोटे मालिक, फ़कीरा जा रही है उसके पास, हकनवाज ने इत्तला दी। इनके पास? इज़्ज़त, हकनवाज, इज़्ज़त से बुलाओ उसे। क्या कहा था मैंने? वो तुम्हारी नई बेगम साहिबा हैं। जी छोटे मलिक, हकनवाज ने थूक निकला था। जाओ और इसकी हालत के बारे में मुझे फ़ोन करके इत्तला दो, मैं 1 घंटे तक पहुंच जाऊंगा फार्म हाउस। इसने इसे बताते कॉल डिस्कनेक्ट की थी। उफ, लंगड़ी शेरनी, एक पल भी किसी काम में दिल नहीं लग रहा मेरा। इसने लंबी सांसें ली थी। यू आर द लाइट, यू आर द नाइट, यू आर द क्योर, यू आर द टेन, सो लव मी लाइक यू डू, टच मी लाइक यू डू, What you waiting for? Love me like you do। वो हेडफोन कान से लगाए फुल आवाज में एली गोल्डिंग को सुन रहा था। उड़ा तिरछा बैठा, कोक का कैन हाथ में पकड़े अभी सिर्फ लिया ही था कि फोन की बेल बजी। शेरी का नंबर देखकर उसने एक्साइटेड होते कॉल रिसीव की थी। हाँ बोलो शेरी, क्या प्रोग्रेस है? उसने कहा था। सर, इसका नाम अमल दुरैद है, 3 बहनें हैं, ज़ारा दुरैद, अमल दुरैद और अलीहा दुरैद। माँ बाप नहीं हैं और ये दूसरे नंबर पर है। शेरी ने जमा शुदा इन्फॉर्मेशन अरहान के सपोर्ट की थी। क्या वो शादीशुदा है? इसने डरते हुए पूछा था। नो सर, इनमें से किसी की शादी नहीं हुई। बड़ी 2 बहनों में 1 साल का फ़र्क है बस। यू मीन ज़ारा और अमल में? जी सर, और सबसे छोटी अलीहा है, वो शायद किसी बीमारी में मुब्तला है। हाँ, थैलेसीमिया बचपन से ही है, उसका शिकार है, शेरी ने याद आते हुए कहा। ओह सैड, इसका मतलब है वो जो हॉस्पिटल में थी उसकी बहन थी। अरहान ने सरगोशी में कहा था। क्या सर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए? नहीं, इतनी काफ़ी है। अगर तुमने पापा को बताया ना इस सब के बारे में तो नौकरी से जाओगे, साथ में जान से भी। अरहान ने इसे धमकी दी। नो सर, ऐसा कुछ नहीं करूँगा, शेरी ने डरते हुए कहा था। सोच लो अच्छे से, तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड कासा ख़राब है, इसने फिर से उसे डराया। वो तो सर ने इंसिस्ट किया था, इसलिए मुझे बताना पड़ा ना, बताता तो वो मुझे मार देते, इसने घबराते हुए कहा था। इस बार मेरे हाथों मरोगे और अगर जिंदा बच गए तो तुम्हारी लगाई गई गोलगप्पों की रेडी में गोलगप्पे जरूर खाने आऊंगा, क्योंकि फिर तुम्हारे पास एक यही बिजनेस बचने वाला है। अरहान ने फिर से इसे डराया था और शेरी के तो पसीने छूट गए थे खुद को गोलगप्पे बेचता देखकर। ओके सर, मैं रखता हूँ, कहकर उसने खटाक से फोन रखा था। डरपोक कमीना, अरहान ने फोन को देखकर कहका लगाया था। अमल दुरैद क्या नाम है यार? अमल अरहान कबीर मलिक। साउंड्स परफेक्ट। इसने बेदहानी में लबों से जुमला मुकम्मल किया था। नो, इट वॉज जस्ट जेलसी, और वो एक न्यूरो, और देखा जाए तो नहीं, वो अमल दुरैद ही ठीक है।
اس نے پلہ جھاڑا تھا اپنے خیالات سے۔ 1 منٹ، وہ شادی شدہ نہیں ہے تو وہ کسی غیر کی باہوں میں کیا کر رہی تھی؟ اسے سوچ کر ہی غصہ آیا تھا کہ وہ کسی نامحرم کے سینے سے لگی تھی۔ عمل دوریز، اس نے اونچی آواز میں کہتے اپنے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر مارا تھا۔ کتنی ہمت ہے نا تمہیں ارحان کبیر ملک کے جذبوں کو ہوا دے کر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کی باہوں میں پناہ ڈھونڈو۔ اپنے آنسو بہائے، اس کے دامن میں اپنا غم ہلکا کیا۔ تمہیں تو کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے اٹھا تھا۔ تم بچو اب عمل درید مجھ سے۔ اب کوئی ارحان کبیر ملک کو سمجھانے کی یہ بس جیلسی نہیں ہے۔ فقیرہ نے ٹرے میں کھانا رکھا تھا، کچھ جوس اور دودھ، اور پھر سب کے لیے زارا کے کمرے میں بڑی تھی۔ اس نے زارا کا دروازہ کھولا تو اس کو سامنے بے ہوش پایا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھا گلاس پانی میں ڈال کر اس پر پانی چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آئی۔ فقیرہ کو دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پلیز فقیرہ آنٹی، مجھے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، میری بہن کو میری ضرورت ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہے، پلیز۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔ دیکھ میری سونی، یہ کھا لے، اگر تو نے یہ نہ کھایا تو چھوٹے ملک مجھے جان سے مار دیں گے۔ میری دھی یہ لے۔ فقیرہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آنٹی پلیز۔ اس نے فقیرہ کے پاؤں پکڑے تھے۔ یہ لے کھا۔ فقیرہ نے اپنے پاؤں پیچھے کر کے نوالا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ نہیں کھا سکتی۔ کیسے اترے گا نوالا حلق سے؟ میری سانسیں تکلیف میں ہیں فقیرہ آنٹی، آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ کھا سکتی ہیں کچھ، نہیں نا؟ خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ اور اس نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے پھر سے اس کے پاؤں پکڑے تھے۔ دیکھ تھی، میں مجبور ہوں، میں کیسے جانے دے سکتی ہوں تجھے؟ تو دعا کر سونے رب سے، وہ چنگیاں کرے گا۔ فقیرہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا اور اس کو اس کی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ فقیرہ کچھ کھلایا بیگم صاحبہ کو؟ حق نواز نے کمرے میں انٹر ہوتے ہوئے کہا تھا۔ حق نواز انکل پلیز مجھے جانے دیں، ایک بار مجھے علیحہ سے ملنے دیں، مجھے اپنے لمب سونپنے دیں اسے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، میں خود آؤں گی یہاں پلیز۔ وہ حق نواز کے آگے روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ میں نہیں کر سکتا ایسے، اس نے اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، پھر نظریں جھکا لی تھیں۔ اس بدبخت سے نہ کہہ کہ کچھ تیری مدد کبھی نہیں کرے گا۔ فقیرہ نے حق نواز کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو چپ رہ اور بیگم صاحبہ کو کھانا کھلا۔ حق نواز نے فقیرہ سے کہا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا دھی، یہ نہیں کرے گا تیری مدد، میں نے زندگی گزاری ہے اس سے مر جانے کے ساتھ، یہ تو اپنی اولاد کو بھی حلال کر دے ملکوں کے واسطے، تو پھر اجنبی ہے۔ فقیرہ کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ اور تو بڈھی، میری بڈھی بن کے رہ، زیادہ زبان نہ چلا نہیں تو تیرے اتھی گولی مار دوں گا۔ حق نواز کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ حق نواز انکل، میرے بابا نہیں ہیں اس دنیا میں، ہوتے تو بالکل آپ جیسے ہوتے۔ میری ماما نہیں ہے اس دنیا میں، ہوتی تو فقیرہ آنٹی جیسی ہوتی۔ آپ دونوں میرے ماں بابا کی جگہ ہیں۔ مجھ یتیم کی التجا سن لیں پلیز انکل، ایک بار آخری بار ملا دیں اس سے پلیز پلیز۔ اب وہ جھک کر حق نواز کے پاؤں پکڑ رہی تھی۔ فقیرہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح نکل رہے تھے۔ حق نواز، رب سونا بہت ناراض ہوگا ہم سے، تجھے نہیں پتا یتیم کی آہ عرش کو ہلا دے گی۔ فقیرہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ رو تو حق نواز بھی رہا تھا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ مجبور تھا، حق نواز بھی مجبور تھا۔ ملکوں کی وفاداری کی بیڑیاں جو بندی تھی پاؤں میں، ویگ حق نواز، ویسے بھی اب ہم بڈھے ہو گئے ہیں، مرتے نہیں تو کیا کرتے اب ہم، پلیز حق نواز بابا۔ زارا درید نے روتے ہوئے پھر سے التجا کی تھی، اور حق نواز اس کے باپ کہنے پر واری ہی گیا تھا۔ اپنا کامتا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا تھا اور اسے اپنے قدموں سے اٹھایا تھا۔ چل میری دھی، تیرا بابا تجھے لے کر جائے گا، حق نواز نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ رب نے مشکل آسان کرتی تھی زارا درید کی۔ فقیرہ نے حق نواز کے فیصلے پر خوشی سے آنسو صاف کیے تھے۔ چادر دے فقیرہ دھی کو، اس نے فقیرہ کو حکم دیا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب کو گھنٹہ لگے گا، تب تک میری دھی تو ہاسپٹل پہنچ جائے گی۔ فقیرہ تو کھڑکی کا شیشہ توڑ دے، ہم کہیں گے کہ دھی بھاگ گئی ہے۔ اور تو میری دھی، تو اپنی بہن سے مل کر کہیں غائب ہو جانا اور پھر کبھی ملکوں کے سامنے نہ آنا، یہاں میں سب سنبھال لوں گا۔ حق نواز نے سارا عمل بتا دیا تھا۔ فقیرہ نے اپنی بڑی سی چادر اوڑھائی تھی زارا کو، اور حق نواز پچھلے دروازے سے لے کر نکل گیا تھا۔ وہ حق نواز کے ساتھ رکشے میں بیٹھی سارے راستے آنسو بہاتی کہ حق نواز اسے سارے راستے تسلیاں دیتا گیا۔ ہسپتال کے گیٹ کے آگے اس نے اسے اتارا تھا۔ جا میری سونی، رب دے وچ حوالے۔ تھینک یو حق نواز بابا، اس نے اس کے گلے روتے ہوئے لگا تھا۔ جھلی رو نہ، تیرا بابا تیرے نال ہے ہمیشہ، اس نے کہتے اسے ہسپتال جانے کا کہا تھا، اور اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ ایمرجنسی کی طرف دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آئی تھی، اور اس کا سانس پھول رہا تھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تازہ ہوا میں آج اسے پہلی بار آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ اسے اپنے لمس کا احساس دلانے اور ننھی روح تو کب سے اس جسم کے پنجرے سے آزاد ہونے کے لیے اس لمس کی پیاسی ہی ہوئی بیٹھی تھی۔ سنیے صاحب، پاک ارواح کے رشتے بڑے انمول ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ جو سینچے گئے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جو بغیر کسی غرض کے اس ننھے پودے کی طرح پانی دے کر پروان چڑھاتے ہیں ایک تناور درخت بنانے کے لیے۔
زہرا درید نے جھک کر اس کی صبح پیشانی پر گرتے آنسوؤں سے لب رکھے تھے۔ علیحہ درید نے مسکرا کر پاس کھڑے موت کے فرشتوں کو دیکھا تھا۔